بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، محترم بھائی اور دوستوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آج کل کہ بھئی ووٹ کیوں ضروری ہے، یا ووٹ دینا اس کی ہمارے دین کے نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، کہ ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی سارے سیاستدان ہی ایسے ہیں، کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں، تو کنفیوژن کا شکار ہو رہتے ہیں لوگ نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں نا جی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، آیت شاید 58 ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں لوگوں کو کہ وہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ یہ اس کا مفہوم ہے، وہ آیت تو بڑی ہے۔ تو اس میں یہ ووٹ جو ہے نا جی یہ ایک امانت ہے، یہ ایک قومی فریضہ ہے۔ یہ ووٹ نہ دینا یہ سمجھیں کہ آپ ایک حکم عدولی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو، تو اگر آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے تو اس کا مطلب آپ کسی کے بھی سپرد نہیں کر رہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اور یہ مفتی شفیع صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب کے والد، وہ تو فوت ہو گئے، وہ اپنے وقت میں مفتی اعظم تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے ووٹ کی شرعی حیثیت۔ تو انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں اس کے بارے میں، کہ ووٹ جو ہے نا ایک امانت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، اور ووٹ ایک تصدیق ہے۔ کہ امانت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ووٹ کے ذریعے آپ اچھے یا برے جس کو بھی آپ ووٹ کریں گے، اور اس سے اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جو کچھ بھی وہ کرے گا نا، تو اچھا کرے گا تو آپ کو اچھائی میں سے حصہ ملے گا، اگر وہ برا کام کرے گا، برائی کرے گا، تو آپ کو اس کی برائی میں سے بھی حصہ ملے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا جی کوئی الٹ نظام نہیں ہے، وہاں کوئی ادھیر نگری نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کریں تو رزلٹ ایک جیسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ایک آپ شہادت دے رہے ہیں، شہادت میں نہیں گواہی۔ تو جب آپ شہادت دے رہے ہیں تو آپ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ بھئی جو میرے سامنے کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سب سے بہتر جماعت اور سب سے بہتر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ فلاں ہے، تو میں اس کو اس لیے ووٹ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ امانت امین لوگوں کو یا نیک لوگوں کو یا اچھے کردار کے لوگوں کو کے سپرد کریں، تو میں وہ کر رہا ہوں۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگی اس کی شرعی حیثیت، تو پھر جب آپ ووٹ کریں گے نا، تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ووٹ دیں گے، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا۔ ہاں، غلط فہمی کی بنا پہ اگر کسی غلط بندے کو ووٹ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن جان بوجھ کے جب ہمیں پتہ ہے کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر، برادری کی خاطر یا کسی وجہ سے دیں گے، تو ہم اپنی دنیا بھی اور عاقبت بھی خراب کریں گے۔ اب دنیا تو کیسے خراب ہوگی؟ دنیا ایسے ہی خراب ہوگی جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 25-30 سال سے یہ 2 پارٹیاں تھیں، پی ایم ایل این اور پی پی تھی، یہ اپنی باریاں بدل بدل کے کرتے رہے تھے، پھر ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، دوسری بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنا جو کچھ کیا یہ آپ کے سامنے ہے۔ کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی پہ الزام رکھوں یا رکھوں، لیکن اب میڈیا بھی ہے اور جو لوگ دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی اب جیسے زرداری ہے یا نواز شریف ہے، ان کی صحت بھی اس مطلب ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دیتی کہ یہ کوئی ذمہ داری لے سکے۔ اب یہ اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری اولادیں جو ہے نا وہ اب مطلب ہے کہ مزید جو ہے نا وہ ان پہ حکومت کریں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو بھی کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ابھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو پاس ہوا تھا، ایاز صادق سپیکر تھا، یہ پی ڈی ایم کا یہ تھا، تو اس میں یہ تینوں بڑی پارٹیاں تھیں، سب نے اس میں بل کی حمایت کی تھی، صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق تھے جنہوں نے لاؤڈلی اس کو اپوز کیا، اور پھر اس کے بعد جو جمعیت العلماء اسلام کے کچھ علماء بیٹھے تھے، پتہ نہیں ان کو پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بھی خاموش رہے، پاس ہونے میں وہ بھی شامل تھے، لیکن جب ان کو سمجھ آئی تو پھر انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا جماعت اسلامی کا اس بارے میں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہے نا ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کا لوگوں کو پتہ نہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے
کہ ایک لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، اور نادرا جو ہے جہاں ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہاں جا کے انہوں نے یہ جس دن بل پاس ہوا تھا اس کے 2-3 دن بعد تک ہزاروں اپلیکیشنیں آ گئی تھیں، اس لیے کہ بھئی جو ہمارا یہ جینڈر کا کالم ہے نا اس کو آپ بلینک کریں، یعنی کہ پھر ہماری مرضی ہم جو مرض کریں، لڑکا لڑکی سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے کرے، یہ مطلب یہ مقصد تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک قوم لوط کا فعل، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ تو جو قوم یعنی کہ ایک اس پلیٹ فارم سے جہاں قانون سازی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ان لوگوں نے یہ وہاں قانون سازی کی ہے بیٹھ کے، تو اس عذاب کو ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے سوائے یہ حکمرانوں کے، اس وجہ سے دیکھیں یہاں لوگ فاقہ کشی سے بھوکے بھی مر رہے ہیں، خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، اور ایک کلاس ایسی ہے کہ جو کھا کھا کے مر رہے ہیں، ان کو ایک ایک گھر میں کئی کئی گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، نہ ان سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ گاڑیاں کہاں سے آئی، آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے، آپ کہیں بڑی سوسائٹیوں میں ڈیفنس میں سے گزرے ایک گھر میں کتنی کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور آپ ان کا ٹیکس دیکھیں کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ کون لے گا؟ کیوں یہ اس لیے نہیں لیتے کہ یہ ان میں سے ہی ہیں۔ اب ایک فیملی ہے، یہ سیاسی فیملیاں بالعموم، انہوں نے جرنیلوں سے بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، اپنی بیٹیاں دی ہوئی ہیں، بیٹیاں لی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بیوروکریٹ سے بھی، اور انہوں نے سیاستدانوں میں سے بھی، مطلب اگر آپ ڈیٹا دیکھیں نا جی، وہ ایک سیاستدان پٹھان ہے اور اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہاں سرائے کی پٹی میں، تو بڑا حیران ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا نا ایک الگ کلاس ہے، اور یہ جو عام عوام ہے نا جی، یہ ان کے غلام ہیں، یہ محکوم ہے، اور یہ محکوم ہی رہیں گے کیونکہ اگلی ان کی پلاننگ اپنے بچوں کو لانے کی ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی دیکھیں، اب ان کسی بھی جماعت میں اب دیکھو انٹرا پارٹی الیکشن، وہ پی ٹی آئی نے کچھ غلطیاں بھی کی، ان کی اس میں مطلب ان کی لاپرواہی تھی یا کچھ بھی، تو ان کو جتنی بڑی سزا مل گئی اتنی بڑی سزا تو نہیں ملنی چاہیے تھی، جرمانہ وغیرہ ہو جاتا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے این پی وغیرہ کے ساتھ ہوا تو جرمانہ ہوا تھا۔ بہرحال وہ تو جو ایک گیم چل رہی ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی ابہام نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جن کی فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس، جن کے کلپس ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ حسب ضرورت بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بلیک میل وہی ہوتے ہیں جو بد کردار ہوں، جو با کردار ہوں گے ان کو یہ بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ابھی دیکھیں، اب ان جماعتوں کا اگر جماعتیں اسلامی سے کمپیئر کریں تو جماعت کے یہ دیکھیں، یہ ساری پارٹیاں جو ہیں نا فیملی لیمیٹڈ ہے، موروثیت ہے ان میں، کسی میں جمہوریت نہیں ہے، وہی خاندان غالب ہے۔ اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی تھے، اب تو ان کو 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس دنیا سے گئے، تو اس میں بانی تو اور بھی تھے لیکن مین ایفرٹس ان کی ہی تھی۔ دیکھیں ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں ابھی بھی حیات ہیں، اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں۔ جماعت اسلامی میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، مطلب ان کے پاس نہ کوئی پوزیشن ہے نہ عہدہ ہے، بلکہ لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ یہاں ایک ہی کرائیٹیریا ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے تقوی، کردار اور علم، اور اس کی محنت، جماعت کے لیے خدمات، قوم کے لیے خدمات۔ تو یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہاں تو سب فیملی لیمیٹڈ ہیں، موروثیت ہے، اور ان کے دیکھیں جماعت اسلامی 60-70 سال سے یہ وہ سیاست میں ہے، ان کے تقریباً 200-250 بندے مختلف اوقات میں، مطلب وفاقی وزیر بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے، کراچی کی میئرشپ 15 سال جماعت کے پاس رہی ہے، نعمت اللہ خان تھے پہلے، اس سے پہلے عبدالستار صاحب تھے، تو کسی پر کرپشن تو دور کی بات ہے، جھوٹا الزام بھی کوئی نہیں لگا سکا۔ تو یہ آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی ان سے پہلے جو امیر تھے سید منور حسن، وہ 2.5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، وہ بھی بیوی کا نام تھا، تو جب ان کو یہ ایسٹس وغیرہ دیتے ہیں نا تو الیکشن کمیشن میں، تو ان کو لیٹر آیا جی آپ نے تو کوئی ایسٹ جمع نہیں کرایا، تو انہوں نے کہا بھئی ایسٹ جمع کرانے کے لیے ایسٹ ہونی بھی تو چاہیے۔ مطلب ایسے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے مطلب ہے کہ 4-4 5-5 سال ہمارے امیر، اب یہ جو سراج الحق صاحب ہیں، یہ 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہیں اور کے پی کے میں، اور پھر یہ سینیٹر بھی رہے ہیں، ان کے گھر کی جو 4 دیواری ہے نا، کی جو دیوار ہے نا، اس کا ابھی تک بھی پلستر نہیں ہوا، حالانکہ ان کو جب منسٹر ہوتے ہیں تو کچھ پیسہ تو قانوناً الاؤ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ قوم کا پیسہ ہے، میں اس کو اس وجہ سے نہیں لگاؤں گا کہ میں وزیر ہوں۔ تو بھائی آج کے دور میں ایسی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، من کے یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، یہاں ایک سسٹم ہے جو اور کہیں نہیں ہے۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی صحابہ کی جماعت نہیں ہے، کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی غلط بندہ آ بھی سکتا ہے جماعت کے اندر،
لیکن اس میں ایک چھلنی ہے، اس میں چھنتے ہیں تو اس میں سے جو گند ہے وہ نکل جاتا ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی کے جو دوسرے امیر تھے نا میاں محمد طفیل مرحوم، ان کے داماد ہیں۔ یہ جماعت اسلامی میں تھے، ان پہ کرپشن کا الزام آیا تو ان کو نکال دیا۔ یہاں رشتہ یا کسی کا کسی سے تعلق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہاں ایک نظام ہے، نظام کے تحت یہ جماعت چلتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جماعت، ظاہر ہے کہ انسانوں کی جماعت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے اتحادی سیاست جو جماعت نے کی تھی، نیک نیتی سے کی تھی، لیکن اس میں سے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے فوائد اٹھائے، اور پھر اس کے مطلب چھینٹے جو انہوں نے گڑبڑ کی تو جماعت کے دامن پہ بھی پڑے۔ لیکن الحمدللہ سب کے علم میں ہے کہ جماعت ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو نیک نیتی سے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کسی نے کوئی بک گیا کوئی ابھی دیکھو کراچی میں الیکشن ہوئے تھے، عمران خان نے خود کہا تھا اپنے ممبروں کو کہ آپ نے جماعت اسلامی کا، حافظ الرحمان کا ساتھ دینا ہے، ان میں سے 30 بندے بک گئے تھے۔ تو اب یہی ہوگا، اب جو یہ آزاد کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اب ان کی کیا گارنٹی ہے کہ کتنے بندے مطلب ہے کہ یہ ان کے ساتھ رہیں گے؟ تو بہرحال چلیں، خیر یہ ساری مطلب جو کچھ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا، تو لوگ پوچھتے ہیں یار اچھے لوگ نہیں ہیں کس کو دیں سیاست میں؟ اللہ کے بندے، اب اس سے اچھے آپ کو کیسے چاہیے؟ اور سب سے زیادہ انجینئرز، ڈاکٹرز اور پروفیسر، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، دین اور دنیا دونوں چیزوں کا شعور رکھتے ہیں، باشعور ہیں، کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے، انسان ہے، بشری کمزوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے اس میں ملوث ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، تو منصورہ ہے، وہ پلیٹ فارم ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، کوئی بھی جائے کسی بھی رکن جماعت کی وہاں شکایت کرے تو وہ تحقیق کرتے ہیں اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ کسی وجہ سے باز نہ آئے تو اس کو جماعت میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہی بنیادی فرق ہے کہ ان پر آج تک الحمدللہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں کراچی میں کبھی اس جماعت اسلامی کا ہولڈ ہوتا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ چاہیے جو ان کے اشارے پہ کام کرے، تو انہوں نے ایم کیو ایم بنا دی۔ اب ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہر حکومت میں ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک تعصب پیدا کیا جی اردو سپیکنگ اور نان اردو سپیکنگ، یہ بشری کمزوری ہوتی ہے، تو تعصب کی بنا پر ان کو کافی ووٹ بھی ملے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک فوج کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ اگر جماعت کو سپورٹ کرتی یا کم از کم ان کے خلاف نہ ہوتی یہ اسٹیبلشمنٹ، تو جو پاکستان میں یہ پچھلے دنوں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا، دوسرے کو لے آئے اور سارا یہ سسٹم تباہ ہوا ہے، اگر جماعت کے پاس 25-30 بھی سیٹیں ہوتی نا، تو یہ پھر جرنیل اپنی من مانی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ نہ تو ہم ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں، نہ ان کی فائلیں، نہ ان کے ویڈیوز ہیں، اسی لیے وہ جماعت کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے۔ باقی یہ ہے کہ جس طرح اور پارٹیوں کو آفر ہوئی، اسی طرح جماعت کو بھی بہت دفعہ آفر ہوئی ہے، لیکن اب جماعت ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ اس کو یوز کرے گی، اور اس کو جب تک یوز کرے گی جب تک وہ یوز ہوتا رہے گا، اور جب اس نے ان کو یوز کرنا یا ان کو آنکھیں دکھانا شروع کیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے جماعت نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہیلپ لی اور نہ کبھی ان کے ایجنڈے پہ کام کیا۔ تو دیکھیں عمران خان نے نمل بھی بنائی، یہ شوکت خانم اچھے کام کیے، اور جماعت اسلامی کے تو بہت ہی زیادہ اچھے کام ہیں، یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے اس کا، لیکن میڈیا نہیں کرتا۔ ابھی دیکھو الخدمت کو 3 ارب سے بھی زیادہ لوگوں نے پیسے دیے ہیں غزہ کے لیے، اسی طرح کشمیر کے لیے لوگ ووٹ نہیں دیتے، نوٹ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ پراپر جگہ پہ لگے گا۔ ایسے لوگ جب قومی خزانے پہ بیٹھیں گے تو اس ملک میں کیا کمی ہے؟ یہاں بہاریں آ جائے گی، یہاں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، تو جماعت جو ہے نا ان ٹیکسز کی جگہ پہ زکوٰۃ کا نظام لے کے آئے گی۔ بہرحال یہ بات ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے شاید، تو مقصد یہ تھا کہ اب یہ ایک بنیادی فرق ہے جماعت میں اور یہ سب سیکولر ہیں، ان کا ایجنڈا دنیا ہے، مطلب ان کا نہ مطلب ایک اپنے وطن اور قوم کی محبت یا دین کی محبت، یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ خود ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کی پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں، اور یہ باقی لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں عمران خان سے، لیکن اس نے بھی کچھ پرفارم نہیں کیا، اور اب ایسا لگ رہا ہے جو اس نے 3 سال گزارے ہیں کہ اگر آئندہ دوبارہ آئے گا
تو یہ بشرا بی بی اینڈ کمپنی کے جو لوگ ہیں یہی حکومت کریں گے جیسے پہلے 3 سال کرتے رہے تھے. اب ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ان کو کرنے نہیں دیا. اللہ کے بندے، کوئی اچھا کام کرنے سے اسٹیبلشمنٹ نہیں روکتی، نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ان سے جب کنفلکٹ ہوتا ہے نا، ان کی پاور پہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نہ چھیڑیں. آپ جو اچھے کام کرنے سے کوئی بھی نہیں روکتا. چلو آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو ابتدا تو کریں نا. آپ نے کوئی یہ گجر فیملی کے یا مانیکا فیملی کے، وہی مانیکا جب ان کو ذلیل کروا رہا ہے. اصل میں حکومت ان کی تھی، بزدار کی نہیں تھی. عمران خان کے علم میں تھی بہت ساری چیزیں، اس نے کسی ایک کو بھی نہیں ہٹایا، کسی ایک کی بھی سرزنش تک بھی نہیں کی. تو اس میں بندہ یہ ہے کہ چلیں، پھر بھی لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی شریف فیملی سے یہ اچھے ہیں. چلیں بہرحال وہ ایک حسن زن رکھتے ہیں، ہم بھی حسن زن رکھتے ہیں، لیکن عملاً تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آئے تھے چڑھ کے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے جب بگڑی تو انہوں نے پھینک دیا. اب اس میں اسٹیبلشمنٹ تو زیادتیاں کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، لیکن ان میں غلطیاں تو ان کی بھی تھیں. اپنی حکومت توڑی اور اپنی اسمبلیوں سے استعفے دیے، جس سے ان کے لیے سارے راستے صاف ہو گئے. انہوں نے قانون سازی کی، اور اسی قانون سازی کے تحت ان کو سزا بھی ہوئی ہے. اب وہ غلط ہوئی ہے صحیح ہوئی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک راستہ تو بنا لیا نا انہوں نے. اگر ان کے بندے نیشنل اسمبلی میں ہوتے تو یہ قانون سازی ہوتی ہی نہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے تھے سارا کچھ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. خیر بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک بڑا، یہ کسی ایک وائس میسج میں ساری چیزیں کور نہیں ہوتی. اگر کسی کو کوئی سوال ہو نا جی، تو وہ مجھ سے الگ سے بھی مطلب سوال پوچھ سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے جواب بھی دوں گا. اور باقی جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، تو میں فرداً اس کا جواب دے سکتا ہوں ان چیزوں کا. تو وہ چلو ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب جماعت الیکشن میں ہے، مطلب فیلڈ میں ہے، تو ایسے لوگوں کو ساتھ دیں تاکہ یہ لوگ ہم میں سے ہیں، یہ تم میں سے ہیں، آپ میں سے ہیں. یہ ان کی الگ دنیا نہیں ہے. اور جو یہ بڑی سیکولر پارٹی ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے. یہ بس ہم نے بس کیونکہ ہم میں شعور کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. تو چلے ٹھیک ہے، اس سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں گی. تو جس کو جو بھی کوئی کسی قسم کا سوال ہونا جی، تو انشاءاللہ تعالی شافی جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.